آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ آج کل شادیاں تو ہو رہی ہیں لیکن اکثر لڑکے اور لڑکیاں اپنی ہی شادی میں خوش نظر نہیں آتے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ رشتے تو بن جاتے ہیں لیکن دل نہیں جڑتے۔ میرے پیارے ویورز، اصل میں ہم نے شادی کو صرف ایک رسم بنا دیا ہے، ایک چیک لسٹ۔ لڑکا اچھا ہے، لڑکی ٹھیک ہے، خاندان میچ کر رہا ہے تو فوراً فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ بس اب شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن اکثر گھروں میں اس وقت دونوں فیملیز میں سے ایک بھی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جن دو لوگوں کو ہم ایک لمبے سفر کے لیے ساتھ لے رہے ہیں، کیا وہ واقعی ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں، یا صرف ایک فیصلے کے تحت زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں۔ ذرا ایک چھوٹی سی بات اپنے مائنڈ میں سوچئے۔ آپ کہیں سفر کر رہے ہوں، بس میں، ٹرین میں یا فلائٹ میں، آپ کے ساتھ ایک ایسا انسان آ کر بیٹھ جائے جو آپ کے لیے اجنبی ہو، جسے آپ جانتے نہ ہوں۔ اوبویسلی آپ اسے نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی ہوتے ہیں۔ لیکن میں صرف آپ کو اس چھوٹی سی مثال کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چند گھنٹوں کے لیے بھی کسی ایسے انسان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جس کی کچھ عادتیں آپ کو اریٹیٹ کریں، جس کی باتیں آپ کو اچھی نہ لگے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کب ختم ہوگا، اس انسان سے میری جان کب چھوٹے گی۔ چند گھنٹے گزارنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ذرا خود سے سوچئے، جب آپ چند گھنٹے نہیں گزار سکتے ایک ایسے انسان کے ساتھ جس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی، تو پھر یہ کیسے سوچ لیا جاتا ہے کہ دو لوگ پوری زندگی ساتھ گزاریں گے؟ شادی ایک دن کا فیصلہ نہیں ہے، نہ ایک مہینے کا، نہ ایک سال کا، یہ پوری زندگی کا ساتھ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی پسند کو ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سچ یہ ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی کبھی سب اور مزید خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج شادیاں تو بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں، لیکن زیادہ عرصہ بہت کم چلتی ہیں، کیونکہ رشتہ صرف نکاح سے نہیں بنتا، رشتہ سمجھ سے بنتا ہے اور مرضی سے بنتا ہے۔ مسائل یہاں سے شروع ہوتا ہے جب والدین اپنی خوشی، اپنی سوچ، اپنی عزت کو بچوں کی زندگی پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہم نے دنیا دیکھی ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی انہیں نہیں گزارنی، ان کے بچوں نے گزارنی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دو لوگ جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگتے ہیں، باتیں کم، ان کے درمیان خاموشی زیادہ ہوتی ہے، سمجھ کم، کمپرومائز زیادہ۔ آہستہ آہستہ رشتہ چلتا تو رہتا ہے مگر اندر سے مر جاتا ہے، نہ محبت ہوتی ہے نہ اس رشتے میں سکون، صرف ایک نبھانا رہ جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ یہ سب باہر سے نظر نہیں آتا۔ تصویروں میں پرفیکٹ کپل نظر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں پرفیکٹ جوڑی ہے، لیکن اندر سب خالی ہوتا ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ والدین غلط سوچتے ہیں، والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں، وہ اپنی سمجھ کے مطابق بہترین فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی دیکھی ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے، اور بہت سے فیصلے واقعی درست بھی ہوتے ہیں۔ لیکن مسائل وہاں آتا ہے جب رشتے نبھانے کے نام پر بچوں کی خوشی، ان کی فیلنگز، ان کی پسند نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ کبھی کبھی اچھا سوچتے سوچتے غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین کا تجربہ بھی شامل ہو اور بچوں کی مرضی بھی، کیونکہ جب فیصلہ دونوں کا ہو تو رشتہ صرف چلتا نہیں، خوبصورتی سے نبھایا بھی جاتا ہے۔ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے جب بچوں کی بات سنے بغیر ان پر فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں تو کچھ بچیاں جذبات میں آ کر ایسے راستے اختیار کر لیتی ہیں جنہیں وہ اس وقت اپنی آزادی سمجھتی ہیں، اور جلد بازی میں کسی ایسے انسان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہیں جسے وہ حقیقت میں جانتی بھی نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک قدم تو وہ اٹھا لیتی ہیں، لیکن اس کے بعد اکثر حقیقت بدل جاتی ہے۔ بہت سے کیسز میں سامنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب اس کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی مضبوط سہارا نہیں۔ ہمارے معاشرے کی سچائی بھی یہ ہے
کہ جب ایک لڑکی ایسا قدم اٹھا لیتی ہے تو اس کے لیے واپسی کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ واپس آنا اس کے لیے بالکل ممکن نہیں ہوتا۔ پھر وہی رشتہ جو اسے آزادی لگ رہا تھا آہستہ آہستہ اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ اس انسان کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کی نظر میں اس لڑکی کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ ہم ایسے واقعات سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، دلوں کو ہلا دینے والے، لیکن پھر بھی اپنی سوچ بدلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اصل مسائل نہ والدین ہیں نہ بچے، مسائل صرف بات نہ ہونا ہے۔ اگر بچوں سے پیار سے محبت سے بات ہو، اگر انہیں سنا جائے سمجھا جائے تو نہ بچے ایسا قدم اٹھاتے ہیں نہ رشتہ اس موڑ تک پہنچتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں شادی صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں دونوں کی رضامندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی پر زبردستی فیصلہ مسلط کیا جائے، بلکہ نکاح کے لیے لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی کو اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی والدین کی رہنمائی ضرور ہو، لیکن بچوں کی مرضی کے بغیر رشتہ مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ رشتہ وہاں بنتا ہے جہاں دل راضی ہو، نہ کہ صرف حالات۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ گھروں میں فیصلے سنائے جاتے ہیں، سمجھایا نہیں جاتا، سختی کی جاتی ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو بات ہم اپنے بچوں سے پیار سے، نرمی سے، دوستانہ انداز میں سمجھا سکتے ہیں، وہی بات اگر ہم زبردستی کریں تو دلوں میں صرف دوری پیدا ہو جائے گی۔ آپ خود سوچئے، جس بیٹی کو آپ نے بچپن سے پیار سے پالا ہو، اسے پڑھایا ہو، کیا اس کی پوری زندگی کا فیصلہ صرف ایک لمحے میں اس کی مرضی کے بغیر کرنا درست ہے؟ کبھی کبھی ہم اپنے رشتوں کو بچاتے ہوئے اپنے ہی بچوں کی خوشی قربان کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بچوں سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اگر بچوں کو سنا اور سمجھا جائے تو نہ رشتے ٹوٹتے ہیں نہ دل، بلکہ فیصلے بھی بہتر ہوتے ہیں اور رشتے بھی خوبصورت بنتے ہیں۔ اور ایک بات میں سب بچیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں جو کبھی جذبات میں آ کر اپنی زندگی کے بڑے فیصلے خود لینے کی کوشش کرتی ہیں، زندگی صرف ایک لمحے کے فیصلے سے نہیں چلتی، یہ ایک لمبا سفر ہے۔ جو فیصلہ آپ جذبات میں آ کر لے لیتی ہیں، یہی فیصلہ کل آپ کی پوری زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو انسان آپ کے ساتھ ہے وہی آپ کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، لیکن حقیقت ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی۔ بہت سے کیسز میں وقت کے ساتھ رویے بدل جاتے ہیں اور وہی انسان جس کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہوتا ہے، وہی آپ کو ایک دن اس پوری دنیا میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے جلد بازی میں یا جذبات میں آ کر ایسا قدم ہرگز نہ اٹھائیں جو آپ کو اپنے ہی گھر سے دور کر دے، بلکہ کوشش کریں اپنے والدین سے بات کریں، انہیں سمجھائیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں، کیونکہ جو رشتہ سمجھداری سے بنتا ہے وہی زندگی بھر سکون دیتا ہے، اور جو فیصلہ جذبات میں لیا جائے وہ اکثر صرف وقتی سکون تو دیتا ہے مگر لمبا پچھتاوا چھوڑ جاتا ہے۔ اسی لیے فیصلے نہ زبردستی سے ہونے چاہیے نہ جذبات میں آ کر، بلکہ اعتماد، بات چیت اور سمجھداری کے ساتھ ہونے چاہیے، تاکہ نہ بچوں کو بعد میں پچھتانا پڑے اور نہ ہی والدین کو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رشتے بہتر ہوں تو فالو کریں، یہاں صرف میں حقیقت کی بات کرتی ہوں۔ میرے پیارے ویورز، اپنا خیال رکھیے، دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔